السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس پارہ نمبر 11 ہے، آیت نمبر 57 سے شروع کرنا ہے۔ پڑھتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، موعظۃ، نصیحت، تن جو ہے وہ ایک کی طرف اشارہ ہے یعنی نکرہ ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، شفاء، اور شفا ہے، لما، واسطے اس کے، جو فی الصدور، سینوں میں ہوتا ہے، یعنی دلوں میں جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے شفا ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، للمؤمنین، مومن لوگوں کے لیے۔ تو تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی، یہ دلوں کے امراض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر قرآن کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی اس کو معزت فرمایا گیا ہے، شفا فرمایا گیا، ہدایت اور رحمت کہا گیا۔ ٹھیک ہے، پہلی صفت معزت ہے۔ معزت ایسی نصیحت ہوتی ہے جو انسان کی توجہ کو دنیا کے ان حماق سے ہٹا کر اللہ کی یاد اور روز آخرت کی طرف مبذول کر دے۔ ٹھیک ہے، اور اس سے دلوں میں رقت اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی چیز ہے نا، یعنی ایسے پیار سے سمجھانا، ایسی نصیحت کرنا کہ دیکھو تمہارا فائدہ، تمہارا بھلا آخرت میں ہی ہے، جو ابدی ہے، دائمی ہے۔ اس دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں اس نے رہنا ہی نہیں ہے دائمی، تو پھر وہ کیسا اس کا ایٹیچیوڈ ہو جاتا ہے، کیسا اس کا عمل ہو جاتا ہے، کیسی اس کی سوچ ہو جاتی ہے کہ وہ ضرورتیں تو پوری کرتا ہے دنیا میں، لیکن ایسے بلند و بالا، عالیشان اور مضبوط محلات جو کہ سالہ سال قائم رہیں، اس کی اس کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ ان کی تگودوں میں اپنی زندگی کو ضائع کر دے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہے یہاں پر دنیا میں رہیں گی، لیکن اس کی اپنی عمر اتنی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اب اتنی زیادہ ریسرچز دنیا میں ہو چکی ہوئی ہیں کہ ہر علاقے یا ہر ملک کے لوگوں کی ایوریج عمر بھی نکالی جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ایشین پیپل ہیں تو ہماری عمریں جون سی ہیں، چلیں 60 نہیں تو 70-80 سال تک جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں، جس میں آلریڈی 20-30 سال تو ہمارے بچپن کے ہی گزر جاتے ہیں نا، کھیل کود اور دنیا کی ہوش ہی نہیں آتی، اور آخرت کا بڑھاپا بھی جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح تندرستی اور توانائی سے انسان کام نہیں کرتا۔ تو بیچ کا جو دور ہے، تھوڑی سی دنیا ہماری رہ جاتی ہے، تھوڑی سی زندگی ہماری رہ جاتی ہے کہ جس میں ہم اپنی توجہ دنیا کے ان حماق سے ہٹائیں، اور یہی جو ہے بہت زیادہ گلیمرس ایج ہوتی ہے نا، کہ یعنی آپ کے قوا مضبوط ہوتے ہیں اور دنیا آپ کو اپنی طرف بہت زیادہ مائل کر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت کیا کرنا ہے، اللہ کی یاد اور روز آخرت کی طرف مبذول ہو جائیں، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان قرآن سے نہ جڑ جائے، جب تک کہ قرآن کی ڈوز اس کو مسلسل نہ دی جاتی رہے۔ ٹھیک ہے، جیسے زندگی میں کھانے پینے کے لیے، جسم کو یعنی پرورش دینے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح سے روحوں کے لیے بھی ضرورت ہے غذا کی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو روزانہ، روزانہ نہیں تو ہفتہ وار، مہینہ وار، یا ایسے لوگوں سے جڑے رہا جائے جو آپ کو آخرت کی یاد دلاتے رہیں۔ اور ویسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں دنیا میں موجود ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کسی کی موت ہی انسان کو اپنی موت یاد کرا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری جو بات یہاں پر کی گئی اور فرمایا گیا میرے ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، وہ رب جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، یہ حق، یہ نصیحت، یہ اسی کی طرف سے آیا ہے، وشفاء، اور شفا ہے، یعنی دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی دوسری اس کی قرآن کی صفت یہ ہے کہ یہ دلوں کی بیماریاں کیا کچھ ہوتی ہیں آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، بغض ہے، خود غرضی، لالچ، بخل، یعنی وہ جو بھی بیماریاں ہیں جو دل کو مردہ کر دیتی ہیں، اس کو بڑھنے نہیں دیتی، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہونے دیتی، اس کے دل کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی اور احسان نہیں آنے پاتا، یہ سب کچھ کیا ہے، یہ نہ صرف یہ بیمار دل کی علامت ہے نا، اور یہ بیمار دل نہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں دے رہا ہوتا، یہ اس شخص کو نقصان دے رہا ہوتا ہے جس کے اندر یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کو دنیا میں
حکیم تو بہت ملیں گے جو یعنی جس کو ڈاکٹر آپ کہتے ہیں، جو آپ کے جسم کو تندرست و توانا رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ موسٹ آف دا پیپل کس چیز کے پیچھے پاگل ہیں، کس چیز کے پیچھے دیوانے ہیں، وہی جو ابھی بات ہوئی دنیا کے پیچھے، کیونکہ جسم کی بڑھوتری، اس کی پرورش اور اس کو آرام کس طرح دیا جائے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ویکلی وہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سارے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو موت آ لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف جس چیز کی ہمیں توجہ زیادہ کرنی چاہیے، یعنی ہمارے دل میں تو کوئی بیماری نہیں ہے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اس کے ڈاکٹرز بھی آپ کو کم ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اور پھر یہ کہ ہم سوچنے کی بات یہ ہے کہ بندہ خود جو بیمار دل ہوتا ہے نا، وہ خود کو بیمار تصور کرے تو وہ ڈاکٹر کی طرف جائے گا نا، اس کو ڈھونڈے گا، ٹھیک ہے؟ تو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا قرآن میں ہے، اصل دین سے جڑنے میں ہے، اس سے شفا حاصل کرنے میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیسے شفا ہوگی؟ ٹھیک ہے، اس کا پڑھنا بھی باعث برکت ہے، اس کو سننا بھی باعث برکت ہے، لیکن دراصل یہ جن بیماریوں کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے نا، ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے خالی پڑھنا سننا کام نہیں آئے گا، بلکہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جسمانی کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ آپ پریسکرپشن لے لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ اس پہ عمل نہ کریں، اس کو کھائیں نہیں، اس کے مطابق عمل نہ کریں، جو جسمانی ورزش ڈاکٹر نے آپ کو بتائی وہ آپ نہ کریں تو آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم سیریس ہیں اپنی دل کی بیماری کے بارے میں، ٹھیک ہے، اگر ہم جان گئے کہ ہمارے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے، پریشان ہیں ہم، ڈپریشنز ہیں، اضطراب ہے، مصیبتیں ہیں، خوف ہے، حزن ہے، وہ ہم اس سے باہر ہی نہیں آتے، تو پھر ہمارا دل بیمار ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ جو جو قرآن بتاتا جاتا ہے اس کے مطابق عمل کرتے چلے جائیں تو یہ تمام بیماریاں خود بخود دل سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَہُدًى اور ہدایت ہے، یعنی کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اب دل آپ کے تندرست ہو گئے الحمدللہ، قرآن سے شفا آپ نے حاصل کی، اب آپ کے سامنے زندگی پڑی ہوئی ہے، اب آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن تمام شعبوں میں رہنمائی فرماتا ہے، ہر فرد کے الگ الگ حقوق متعین کرتا ہے، ایسے قوانین بتاتا ہے جس سے فرد، معاشرہ، حکومت کسی کے بھی حقوق مجروح نہ ہو، کسی دوسرے پر زیادتی نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک ہیلدی معاشرہ پروان چڑھے۔ چوتھی جو اس کی صفت ہے وہ رحمتن اور رحمت ہے، یعنی جو شخص قرآن پر عمل پیرا ہوتا ہے یا جو معاشرہ یا حکومت اس کی اتباع کرتی ہے، اس پر اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہم سورہ البقرہ میں پڑھ آئے، ہدی للمتقین ہے، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو وہ ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور اس دن کی تیاری کرتے ہیں اور اس گائیڈنس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ وہاں پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پائیں گے ہی، ٹھیک ہے، اور وہاں پر کافروں کے لیے اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو یہ لوگ دنیا میں بھی رحمت حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن کے بارے میں ہم بہت ساری احادیث بھی پڑھتے ہیں اس کی قدر و منزلت کے بارے میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ یہ مسلم کتاب الفضائل کی حدیث ہے، سوری، کتاب فضائل القرآن کی حدیث ہے۔ تو اب یہاں پر ہم خود کو رکھ کے سوچیں کہ ہمارا اس قرآن کے ساتھ رویہ کیسا ہے، ہمارا اس پر ایمان کیسا ہے۔ اور پھر یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا، یہاں پر کہا گیا یا ایھا الناس، تو اے لوگو جن کے پاس یہ معزت آئی تمہارے رب کی طرف سے، اب لوگوں تک یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ آپ اور ہم جو اس کو لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر وہ شخص جو ڈائریکٹ بھی اس کا مطالعہ کرتا ہے وہ بھی جان جائے گا، سبحان، کیونکہ یہ ایسا معجزہ ہے، ایک نصیحت ہے، شفا ہے سینوں کی بیماریوں کے لیے، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ جن کے لیے حقیقتاً قرآن ہدایت اور رحمت بن جائے اور یہ ہمارے سینوں کی بیماریوں کا علاج ہو جائے اور ہمارے لیے بہترین نصیحت ہو کہ ہم آخرت میں ابدی کامیابی کو پالیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر عمل کی جو بات ہے نا، وہ اس نے دیکھنی ہے کہ میں اس کتاب سے کتنی نصیحت لیتا ہوں، میں اس کتاب سے اپنی روحانی بیماریوں کا کتنا علاج کرتا ہوں، یا میرے لیے یہ کیا ہر معاملے میں ہدایت ہے۔
جیسے میں نے پہلے بھی شاید آپ کو ایک بتایا ہو کہ ایک خاتون ہیں، انہوں نے قرآن کا اتنا مطالعہ نہیں کیا ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے کور ٹو کور پڑھنا ہوتا ہے، باقی تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور بہت سارے اعمال بھی کرتی ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، تو وہ ضرور اہل علم کی طرف رجوع کرتی ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اور یہی کہا گیا ہے نا کہ اگر تمہیں نہیں علم ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ یعنی یہ ایسا کون کرے گا جو کانشیس ہوگا کہ میں زندگی میں جو بھی سٹیپ اٹھا رہا ہوں مجھے آخرت میں اس کا جواب دینا ہے، تو میں اس کو بمطابق وہی اٹھاؤں، اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھاؤں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ پھر اس کے بعد فرمایا قل کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے اور برحمتہ اور اس کی رحمت سے، فبذالک، بس یہ وہ چیز ہے، فلیفرحوا، کہ چاہیے کہ وہ خوش ہوں، ہوا وہ خیر بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ چیزیں جمع کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اب اس نعمت پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا وہ ہدایت پر قائم ہو گیا، اور جس نے اس سے غفلت برتی وہ گمراہ ہو گیا۔ اور زید بن ارقم ہی کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، یہ کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس پر عمل پیرا ہوا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ گمراہی پر ہوگا۔ تو لوگوں کو بتانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کل کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا انتہائی فضل اور اس کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے اتنی خوبیوں والی کتاب تم پر نازل فرمائی۔ فَبِذَالِکَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس کے نازل ہونے پر خوشیاں منانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب خوشیاں کیا ہیں کہ جب قرآن کو آپ جمع کریں، قرآن آپ کے سینے میں محفوظ ہو، اس کی سمجھ آپ کے اندر آئے، تو اس بات پر خوش ہوں، سجدہ شکر بجا لائیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑی بڑی پارٹیز کریں، جیسے کہ ہم نے عموماً آج کل رواج بنا لیا ہے، اور پھر مقابلے میں ایک کرتا ہے تو دوسرا بھی کرتا ہے، پھر اس طرح سے سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے پتہ نہیں شاید اسی آیت سے وہ اتنا زیادہ اس کو اٹیچ کر دیا ہے کہ ہمارے ہر قرآن کی درس میں ایک بڑی پارٹی ہوتی ہے، ون ڈش ہوتی ہے نا، اور جس میں ہم یعنی نعوذ باللہ من ذالک کے قرآن ہی کے بیشتر احکامات کا وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ قرآن تو سادگی کی تعلیم دے رہا ہے آپ کو، اور کہاں ہم اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، کتنا اسراف ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد جو قرآن کی سمجھ ہے جس پر فوکس کروایا گیا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ وہ اس میں کس حد تک ہوتی ہے۔ آپ نے خود کسی ایسی محفل میں نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ جاتے ہیں اور وہاں پر کھانا پینے کا ہی دور چلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے جو آپ نے قرآن میں سے سیکھا ہوتا ہے وہ کہاں رہ جاتا ہے؟ جب آپ گھروں کو پہنچتے ہیں تو کتنی نصیحت ہے، یہ جو اوپر والی ابھی آیت گزری ہے موعظہ، وہ کتنی آپ کے اندر رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی عمل کی بات سیکھی ہوتی ہے جو آپ کے سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث بنے، وہ کتنی رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ جو گھر والی خاتون ہے وہ بھی عموماً بیچاری اسی میں ہی ہوتی ہے، وہ گھر میں ایک درس تو رکھواتی ہے، لیکن اس کی ظاہر ہے خاتون خانہ جس نے سب کو کھانا وغیرہ کھلانا یا سرو کرنا ہے، اس کی پھر توجہ قرآن پر کتنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے جب بھی آپ قرآن کو لے کے بیٹھیں تو آپ کے ہاتھ میں سب چیزیں ہونی چاہیے جو ایک اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نگران ہے، جتنی زیادہ علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت ڈالیں گے نا، اتنا ہی کچھ اس سے حاصل کریں گے، اور پھر وہ فرحت آپ کے اندر آئے گی، ٹھیک ہے؟ وہ جو فل یفرحو ہے کہ آپ اس سے خوش ہو جائیں گے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا کھانا کھانے سے آئے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم ایمان کی اقسام بھی پڑھیں گے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے اچھا کھانا کھانے سے انسان کا جسم خوش ہوتا ہے نا، آپ کی زبان پہ جو ذائقہ ایک دفعہ لگتا ہے تو آپ ایک دم سے انجوائے کرتے ہیں، اسی طرح روح پر جب یہ علم برستا ہے تو سبحان اللہ انسان فرحت پاتا ہے۔ تو یہی ہے فل یفرحو کہ اس چیز کو حاصل کرنے پر خوش ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر دعوتوں پہ لوگوں کو بلائیں تو کھانا نہ کھلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو کھانا کیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں ایک توازن ہونا چاہیے کہ اس کا جو اصل حق ہے اس کو نہ بھولا جائے، اور اس کا حق کیا ہے کہ جیسے بھی میں نے بتایا کہ جب دین سیکھنے بیٹھیں تو آپ کے ہاتھ میں قلم ہو، آپ کی نگاہیں قرآن کے الفاظ پر ہوں، آپ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں اس پر آپ کی نگاہیں لگی ہوئی ہوں، آپ کا پین حرکت کر رہا ہو، آپ کچھ نہ کچھ نوٹس لے رہے ہوں۔ اگر نہیں لیں گے نا تو پھر یہ معزت اندر نہیں جائے گی، وہ باہر ہی رہ جائے گی، آپ یہاں سے اٹھیں گے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح آپ کے کان سن رہے ہوں، آپ کے یعنی کہ ادھر ادھر آپ بزی نہ ہوں، آپ کا دل سب سے بڑھ کر دل اس طرف لگا ہوا ہو، پھر ہی تو پھر شفا آئے گی۔
جو کہ دلوں کے لیے ہے، اور ہدایت تبھی تو حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً آپ نے کسی ان نون پلیس پہ جانا ہو تو آپ کی نگاہیں جی پی ایس پر کس طرح سے ہوتی ہیں، اور آپ کتنا غور سے سن رہے ہوتے ہیں کہ میں کہیں غلط ٹرن نہ لے لوں۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ تو جب ہم لوگ چیزوں کو جمع کرتے ہیں دنیا میں ہی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیسے جمع کرتے ہیں۔ ان کو سینت سینت کے رکھتے ہیں، ان کو لاکرز میں رکھتے ہیں، ان کے لیے مزید محنت کرتے ہیں، مجھے یہ بھی چاہیے، اب اتنے میرے پاس جوڑے ہو گئے، یہ چاہیے، فلاں چاہیے، بچوں کے جہیز کی تیاری کرتے ہیں، ان کے بری بناتے ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح قرآن کو جمع کریں۔ صحابہ کرام جب آیات کو حفظ کرتے تو وہ بتاتے تھے کہ یہ میری شروع کی حفظ کردہ خزانے میں سے ہیں، وہ ان کو خزانوں کا نام دیتے تھے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں تم جمع کر رہے ہو، میں نے 10 سپارے جو ہے سمجھ کے پڑھ لیے ایک دفعہ، میں نے اتنے لوگوں کو یہ پڑھا دیا، میں نے اتنا حفظ کر لیا، یہ میری نمازوں میں شامل ہے، یہ میری چیزیں ہیں۔ یعنی قرآن کے متعلق جو بھی آپ کی چیزیں ہیں، آپ ان کو کیسے محبت سے جمع کر رہے ہیں، اور یاد رکھو کہ یہ سب ان چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، جو لوگ کرنسی کے ڈھیر لگا رہے ہیں اپنے پاس، اور زمینیں جمع کر رہے ہیں اپنے پاس، اور تمام چیزیں، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ کیا یہ یقین ہمارے اندر ہے؟ جب یہ یقین ہوگا نا تو فَلْيَفْرَحُوا خود ہی آ جائے گا، پھر خود ہی آپ کا دل کرے گا کہ میں اب اس پر خوشی مناؤں، آج میں بچوں کو کچھ اچھا سا کھلاؤں، یا بچوں کو ہم خوش کرتے ہیں نا تو ان کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اچھا آج تمہارا ایک سپارہ حفظ ہو گیا، آج میں تمہیں یہ بنا کے کھلاؤں گی، یہ کروں گی۔ تو یہ سب خوشیاں منانے کے انداز ہیں، لیکن کون اس پہ خوشی مناتا ہے؟ جو اس کو بہتر سمجھتا ہے دنیا جہان کی نعمتوں سے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دوسری طرف ایک یہ بھی ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ جو رہتی لڑکی تھی، وہ نہیں اس طرف آئی تو آج وہ دنیا میں اس کا کتنا مقام ہے، کتنی اس کی عزت ہے، کتنے اس کے چاہنے والے ہیں، اور اس کا گھر کتنا مینٹین ہے، اور کتنا اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کا خاوند اس سے بڑا خوش ہے، اور اس کے بچے کہیں بلند مقام پر پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو دو ڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہوتے ہیں۔ تو اس میں سے ہم خود ہی اپنے لیے دیکھیں کہ ہم کس درجے پر فال کرتے ہیں، کہ کیا یہ ہم واقعہ ہی اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، سر توڑ کوششیں، جیسے لوگ دنیا جمع کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ اور اب یہ یقین کس کے اندر آئے گا؟ وہی جو بھی بتایا نا، کہ جب آپ نے قرآن کو معزت مان لیا تو قرآن آپ کو بتائے گا کہ یہ دنیا تو ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ تو مال و دولت آج ہے اور کل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ کی کتاب ایسی نعمتوں کا راستہ دکھاتی ہے جو لازوال ہیں، کبھی ختم نہیں ہونے والی، اور جنت کی ابدی نعمتیں انسان کو حاصل ہونے والی ہیں، اور وہ کس کے ذریعے حاصل ہوں گی؟ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا قل کہہ دیجئے ارائیتم کیا دیکھا تم نے، ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، من رزق رزق میں سے، فجعلتم تو بنا لیا تم نے، منہ اس سے، حرامن و حلالا حرام اور حلال۔ قل کہہ دیجئے اللہ کیا اللہ نے، اذن لکم حکم دیا تم کو اس کا، یعنی اس بات کا، ام علی اللہ تفترون یا تم اللہ کے ذمے میں گھڑتے ہو، افترا پردازی کرتے ہو، باتیں تمہاری ہیں لیکن وہ تم اللہ کے نام لگاتے ہو۔ تو یہاں پر قریش مکہ کو ہی پہلے مفہوم میں فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیں کہ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق میں سے اتارا ہے، عموماً رزق کے مراد کھانے پینے کی چیزیں لی جاتی ہیں، لیکن رزق کا مطلب جو ہے وہ بڑے معنوں میں ہوتا ہے استعمال۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنی علما نافعا، تو علم بھی کیا ہے کہ نفع دینے والا علم بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا رزق ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو آج کل دعا ہم پڑھ رہے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، تو اس میں بھی رزق کے الفاظ آ رہے ہیں۔ تو رزق کا جو مفہوم ہے وہ عطا کرنے یا وسیع معنوں میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر وہ چیز جو انسان کی روحانی یا جسمانی ضرورت پوری کرتی ہے نا، وہ رزق ہے۔ اور شروع میں سورہ البقرہ میں بھی جب ہم نے پڑھا تھا نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو وہاں پر بھی میں نے سمجھایا ہوگا کہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس میں سے مومن خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب کچھ رزق ہے۔ تو اب جب ہم یہ جان گئے کہ رزق کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں بلکہ تمام چیزیں ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اب اس میں سے حرام اور حلال انسان کیسے ٹھہراتا ہے؟ کھانے پینے کی چیزوں اور جانوروں میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آ چکے، آپ پڑھ بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 103 میں ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 143 میں گزر گیا،
تو وہاں پر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں اس کو انہوں نے حلال کو حرام کیا اور حرام کو حلال ٹھہرا لیا، ٹھیک ہے۔ مثلاً وہ جو ان کے جانوروں کے نام تھے ان کو وہ اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے، پھر وہ جانور کھیتوں میں چرتے پھرتے تھے، لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، لیکن وہ ان کو پکڑتے نہیں تھے کیونکہ انہوں نے ان کا کھانا پینا اپنے اوپر حرام کر لیا ہوتا تھا۔ اس طرح ان کے ہاں کچھ کھانے عورتوں پر حرام تھے، مردوں پر نہیں تھے، اینڈ وائس ورسا، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں مسلمانوں میں بھی کیا صورتحال ہے کہ کچھ جگہوں کی نیاز ہوتی ہے وہ عورتیں کھا سکتی ہیں یا مرد نہیں کھا سکتے، یا اسی طرح یا گھروں میں جو گوشت پکتا ہے اس کی کچھ چیزیں مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟ کل اللہ اذن لکم، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے؟ اب اس میں وہ ساری نیازیں نظر جو کسی کی بھی مانی جاتی ہے، کنڈے بنانا، اب یہ میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں نہیں یہ کہہ رہی ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کے ذہن میں ایسا کوئی شک ہے اور وہ کہے کہ جی یہ تو مجھے پتہ نہیں کیا پڑھا رہی ہیں، تو آج ہی میں آئی تھی کلاس میں تو میں نہیں ان کو سنوں گی، میرے تو بڑے بوڑھے یہ کرتے رہے ہیں۔ بھئی بڑے بوڑھے اگر کچھ کرتے رہے ہیں تو کیا ان کے پیچھے کوئی سند ہے؟ یعنی حلوہ پوری کھلانا، یا پھر یہ کہ کچھ میں سن رہی تھی کہ گڑ میں جو ہے وہ چاولوں کو پکانا اور پھر ہاتھ کا نشان پڑنا چاولوں پر اور پتہ نہیں کیا کیا، اور اسی طرح اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں نا۔ اور پہلے نا سمجھ نہیں آتی تھی کہ گھروں میں ایسا کھانا آ جائے تو پھر کیا کریں۔ اب میں اس دن جب ہمارے گھر میں یہ دیوالی کا کہ کون سا رسم گزری ہے ہندوؤں کی، میرے ذہن سے نکل گیا ہے، تو وہ ہمارے گھر میں جب آئی نا تو بچے کہنے لگے کہ ماما اب یہ رزق ہے ضائع نہیں کرنا، تو میں نے کہا پھر کسی کو دے آؤ، ہندو کوئی خیر۔ تو ساتھ ہی میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ایک ہوتا ہے کہ جسم یعنی ظاہری طور پر کوئی چیز ناپاک ہے، جیسے روٹی کتنی بازو کا جل جاتی ہے نا تو اتنا ہم جلا ہوا پیس اتار کے پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ طیب نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ طیب کھانے سے بیماریوں کو شفا ہے، اور اسی طرح جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، حکم دیا گیا انبیاء کرام کو کہ طیب کھائیں۔ اچھا، اسی طرح بعض کھانے فی نفس ہی حرام ہو جاتے ہیں اگر وہ کسی کی نظر نیاز پر ہوں، یا اسی طرح یہ ہندوؤں کی پیچھے پورا ایک کانسیپٹ ہے، یہ دیوالی تھی یا پتہ نہیں کیا تھا، اس پہ یہ لائٹنگ کرتے ہیں، یہ مجوسیوں کی رسم ہے، وہ یہ کام کرتے تھے کہ آگ کی پرستش کرنا یا یہ سب کچھ، ٹھیک ہے، یا جو بھی ان کے پیچھے عقیدہ ہے، یہ اس عقیدے کی وجہ سے انہوں نے اس خاص دن پر وہ نظر بھیجی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ وہ نہیں کھا سکتے، وہ طیب نہیں رہا، دیکھنے میں وہ صاف ستھرا ہے، کوئی سموسے ہیں، کوئی پاپڑ ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، لیکن وہ حرام ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو آپ کہہ کے تو حلال نہیں ٹھہرا سکتے، نعوذ باللہ، کچھ بھی کہہ کے نا۔ اسی طرح مسلمانوں میں بھی جیسے یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ اب آپ آ جائیں اعمال پر، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ رزق سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ تمام نعمتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات بھی دیے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں ہمیں، تو ان کھانے پینے کی چیزوں کو یا پہننے اوڑھنے کو بھی دیا ہے نا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر مذہب کے نام پر کچھ رنگوں کو کچھ دنوں پہ نہیں پہنتے، ٹھیک ہے۔ شادی بیاہ پہ پہننے کے کپڑوں کے رنگ الگ ہیں، جو ہے وہ فوتگی پر پہننے کے رنگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک انسان کو جو ان سے سینس ہونی چاہیے کہ وہ اس نے کس موقع پر کیسے کپڑے پہننے ہیں، لیکن اس کو باقاعدہ مذہب کا حصہ بنا دینا، اور پھر اسی طرح بعض جگہوں پر بیواؤں کو آنے سے روکا جاتا ہے، اور بھی اس طرح کے بے شمار اعمال ہیں، یعنی مذہب کے نام پر وہ ہم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، یا قرآن کے سائے کے نیچے سے عورت کو گزارنا، یا رزق ضائع کرنا، وہ گھر کراس کر رہی ہے تو پیچھے چاول پھینکے جا رہے ہیں، اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے حلال کے درجے پر رکھ لیا نا، اور حالانکہ وہ حرام ہے، نہیں ان کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی یہاں تک پتہ ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کوئی چیز ایسی اختیار کر لیتا ہے نا تو اس کو مذہبی تقدس کا لبادہ چڑھاتا ہے، اسے اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ تو پوچھا جا رہا ہے کل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کا اجازت دی ہے، یہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے؟
ام اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو۔ یعنی جب آپ یہ دیکھیں کہ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے نا، تو مجھے میری ٹیچر نے کہا کہ اسماء الحسنہ کے لیکچرز آپ سننا شروع کر دیں۔ جب آپ اسماء الحسنہ کے لیکچر سنتے ہیں، اللہ کی عظمت اور قدرت اور اس کی معرفت کا علم آپ کو آتا چلا جاتا ہے نا، اس وقت آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی افطرا گھڑنا، اللہ نے وہ حکم نہیں دیا، کوئی انسان کیسے یہ بات کر سکتا ہے؟ اور جس شخص کے اندر یہ خوف ہونا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قیامت والے دن جواب دینا ہے کہ یا اللہ تو نے تو یہ حلال نہیں تھا کیا، میں نے کیوں اس کو حلال ٹھہرا لیا، یا اللہ تو نے تو اس چیز کو حرام نہیں ٹھہرایا تھا، میں نے کیوں اس کو خود پر حرام کیا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اصل دین سے جوڑ دے اور ہمیں سمجھا دے، ہمارے لیے ہدایت کے راستوں کو واضح کر دے۔ تو ایک تو یہ کہ حلال کو حرام ٹھہراتے، حرام کو حلال کرتے، اور پھر کہتے کہ اللہ نے یہ نعوذ باللہ اتارا ہے، یہ شریعت اللہ کی نازل کردہ ہے، اللہ تعالیٰ پر افطرا گھڑنا۔ ٹھیک ہے، اور پیچھے اسی طرح آپ جانتے ہیں نا کہ مشرکین مکہ حرمت والے مہینوں کو حلال کر لیا کرتے تھے، یعنی جو حرام مہینے ہیں ان کو حلال ٹھہرا لیتے اور حلال مہینوں کو حرام کر دیتے۔ وہ نسی جو تھا نا، زیادتن فی الکفر تھا، تو اسی طرح تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ظن الذین یفترون، اور کیا ہے گمان ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ اللہ پر الکذبہ جھوٹ، یوم القیامت قیامت والے دن، ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل البتہ بہت فضل والا ہے، علی الناسی لوگوں پر، ولیکن اکثرہم لا یشکرون لیکن ان کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، ابھی جو باتیں ساری اوپر کی گئی نا ان کے مطابق، تو ان کا کیا گمان ہے، ان تو سوچیں تو ذرا کہ قیامت والے دن ان کا حال کیا ہوگا۔ جو معاملہ یہ لوگ کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان لوگوں سے کیسا سلوک کیا جائے گا، ان کو کیسی مار پڑے گی، جو عذاب ان کو سہنا پڑیں گے، وہ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا مہربان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت اتاری جو ہمیں ہر وقت ہر اچھے اور برے کام کے انجام سے مطلع کرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی پر شکر گزار ہونے کی بجائے ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی حدود کی خلاف ورزیاں بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کو اللہ ہی کے نام نعوذ باللہ منسوب کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اور اس میں ہم بھی اب دیکھیں کہ ہمارا شکر کا درجہ کس حد تک ہے، اور شکر یہ ہوتا ہے کہ انسان ان نعمتوں کو برتے، استعمال کرے۔ اب یہاں پر جو ہے نعمت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اتارے، جو ہدایت پہنچانی تھی وہ ہم تک پہنچا دی۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس ہدایت سے مستفید ہوں اور اس ہدایت کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ٹھیک ہے، اور یہی اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور بچ جائیں اس عذاب سے جو کہ اس دن قیامت والے دن ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ پر افطرا گھڑتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہی کسی کا نام لے کر ہم کوئی بات کر دیں نا، تو اس بندے کو کتنی زیادہ پریشانی ہوتی ہے نا، وہ ایک دم سے ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ میں نے تو یہ بات کی نہیں اور میرے سر پہ تھوپی جا رہی ہے، اور کہاں کہ اللہ پر ایسی بات کرنا، استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وما تکونو، اور نہیں ہوتے فی شأن کسی حال میں، وما تتلو، اور نہیں آپ پڑھتے، منہ اس سے، من قرآن قرآن میں سے، ولا تعملون، اور نہیں آپ عمل کرتے، من عمل کوئی عمل، الا کننا مگر ہوتے ہیں ہم علیکم تم پر، شہودن نگہبان یا گواہ، اس تفیدون فی جب اس میں تم مصروف ہوتے ہو، وما یعزب، اور نہیں چھپی رہ سکتی، ربی کا آپ کے رب سے، من مثقالی وزن کے برابر، ذراتین ذرے کے، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ فی السمائی آسمان میں، ولا اصغرا اور نہ ہی کوئی چھوٹی، من ذالکا اس سے، ولا اکبر اور نہ ہی کوئی بڑی، الا فی کتاب مبین وہ کھلی کتاب میں موجود ہے۔ اب یہاں پر جون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے بھی بہت ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی حال میں ہوتے ہیں، جو کچھ بھی قرآن میں سے تلاوت کرتے ہیں اور جو بھی عمل کرتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اب پیچھے سے جو بھی ذکر چلا آ رہا ہے نا، اس میں مومنین اور مشرکین یا
کافروں کا عمل بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک طرف رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دن رات ایک کر دیا، اسی مقصد کے لیے اپنی جان کھپا رہے ہیں، لوگوں کو جا جا کر قرآن سنا رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور جب لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کو بہت صدمہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں، وہ بھی بہت محنت کر رہے ہیں۔ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تکلیف دینے میں، دکھ پہنچانے میں، مسلمانوں کا مذاق اڑانے میں، اسلام کی ہر راہ کو روکنے میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ۔ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما کر دراصل یہ ہم سب کو بھی اور ان کافروں کو بھی، مشرکین مکہ کو بھی سنایا جا رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، آسمان و زمین کی ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، نہ تو کوئی چھوٹی، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر، ذرے سے بھی چھوٹی اور ذرے سے بڑی۔ اب دیکھیں، کسی زمانے میں ہم کہتے تھے کہ ایٹم ہی آخری ہے نا، اس کے بعد ایٹم کو بھی توڑ لیا گیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرہ، یعنی ایٹم سے بھی کوئی چھوٹی اگر چیز ہے تو وہ بھی اللہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ریسنٹلی کووڈ گزرا نا، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جرمز جو تھا آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، لیکن اتارا کس نے تھا؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی قدرت تھی کہ اللہ نے ہی پیدا کیا اس کو۔ تو کچھ بھی اللہ کی نگاہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور جب یہی ایمان انسان کے دل کے اندر آتا ہے نا، تو کا ہی ذکر ہوا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان اللہ پر بڑھ جاتا ہے، اور وہ اس کی دعاؤں میں بھی وہ جو ہے یقین آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں کافروں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کرتوتیں بھی تم کر رہے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، اللہ کے علم میں پہلے سے ہی موجود ہیں، تو تمہاری ہر حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے اور ریکارڈ بھی کر رہا ہے۔ تو ان سرگرمیوں کے انجام کی ابھی سے فکر کر لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔